صحابہ ہمارے دل میں ہیں، صحابہ قرآن میں ہیں اور قرآن ہمارے دل میں ہے، تو صحابہ ہمارے دل میں ہے۔ صحابہ قرآن میں ہیں اور قرآن ہماری زبانوں پر ہے، تو صحابہ ہمارے زبانوں پر ہیں۔ صحابہ قرآن میں ہیں اور قرآن ہماری نمازوں میں ہے، تو صحابہ ہماری نمازوں میں ہے۔ ہماری خانقاہوں میں ہیں، ہماری مسجدوں میں ہیں، ہمارے مدرسوں میں ہیں۔ ہمارا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد جہاں قرآن رکھا ہوا ہے دوستو وہاں صحابہ موجود ہیں۔ جہاں قرآن رکھا ہوا ہے صحابہ، تم صحابہ کو قرآن سے کاٹو گے کیسے؟ الگ کیسے کرو گے؟ اگر صحابہ کو کاٹو گے تو تم جو ہے شاید ایک پارہ دو پارہ تمہارے لیے بچے گا، ایک پارہ دو پارہ بچے گا، سب جو ہے تم جو ہے 28 پاروں سے محروم ہو جاؤ گے اگر تم نے صحابہ کو کاٹا۔ صحابہ جو ہے قرآن میں چمک رہے ہیں، قرآن میں نور افزا ہیں، نور جلوہ افغان ہیں صحابہ کرام۔ دوستو میں آپ سے بتا دوں کہ اسی لیے سارے مسلمانوں کے لیے جو حضور پر ایمان لاتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، اس کو سارے صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر صحابہ کی محبت نہیں کرتا تو حضور نے صاف صاف کہہ دیا، میں نے جو حدیث پڑھی تھی، اللہ اللہ فی اصحابی، آئے آئے میرے صحابہ پر زبان کھولتے ہو، میرے صحابہ پر تبرئ کرتے ہو، میرے صحابہ پر تنقید کرتے ہو، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ حضور کی محبت اور صحابہ کی محبت لازم ملزوم ہو نہیں سکتا کہ حضور کی محبت ہو اور صحابہ کی محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو یاد رکھو، جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں حضور کی بھی محبت نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول پاک نے فمن ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، پہلے اس کے دل میں میری نفرت ہے، میری نفرت ہے، مجھ سے بیدار ہے، مجھ سے وہ دور ہے، مجھ پر تنقید کرنا چاہتا ہے لیکن مجھ پر تو کر نہیں سکتا، تو میرے صحابہ پر کر رہا ہے۔ دوستو صحابہ پہ تنقید، حضور پر تنقید ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، اگر کسی پیر کے مریدوں پہ تنقید کی جائے تو پیر پہ تنقید ہوتی ہے، کسی استاد کے شاگردوں پر تنقید کی جائے تو بولیے استاد کی تنقید ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے پیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام کے استاد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام کے مربی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی صحابہ پر تنقید کرتا ہے تو حضور کی تربیت پر تنقید کر رہا ہے، اگر کوئی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے حضور کی شان معلمیت پر تنقید کر رہا ہے، اگر کوئی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے تو حضور کی شان مرشدیت پر تنقید کر رہا ہے۔ دوستو معمولی بات نہیں ہے، یہ حضور نے اپنی صحبت میں کچے لوگ پیدا کیے جو حضور کے بعد بدل گئے، جو حضور کے بعد دین کو نقصان پہنچانے لگے۔ یہ لوگ امت کے بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں جو صحابہ کرام پر زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے ان شرری لوگوں سے، ان کے شر سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کوئی صحابہ پر تنقید کرتا ہے تو دو چار لوگ اچھلنے لگتے ہیں، لو ایک اور نکلا، ہم کہتے ہیں نہیں ایک اور گیا، ایک اور گیا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لو ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے فلاں مولانا صاحب نے جو تنقید کی تھی وہ آج فلاں مولانا صاحب نے بھی کر دیا، ہمارا پلہ مضبوط ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جہنم کا جھنڈ بڑھ گیا، گروہ بڑھ گیا۔ جو ہے معمولی بات نہیں صحابہ پر تنقید کرنا۔ حضور نے اتنے اہتمام سے صحابہ کا تذکرہ، اور سنیے کسی صحابی کا فرق نہیں کیا حضور نے، اللہ اللہ فی اصحابی۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں سارے صحابہ سے من حیث الصحابہ محبت رکھنا برابر رکھنا پڑے گا۔ نہ حضرت ابو بکر میں فرق کرنا پڑے گا، نہ حضرت عمر میں فرق کرنا پڑے گا، نہ حضرت عثمان میں فرق کرنا پڑے گا، نہ حضرت معاویہ میں فرق کرنا پڑے گا، نہ حضرت عمرو بن صرف کیوں شان صحابیت میں سب کے سب برابر ہیں۔ رتبہ پھر آپس میں فضیلت میں کمی بیشی ہے، لیکن حضور نے فضیلت کی بنا پر محبت کی دعوت نہیں دی ہے، شان صحابیت کی بنیاد پر محبت کی دعوت دی ہے۔ اور شان صحابیت میں سب کے سب برابر ہیں، سارے کے سارے صحابی برابر، کوئی فرق نہیں، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ تم جو ہے فلاں صحابی فلاں پر تنقید کرتے ہو، کہاں کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک۔ عیسیٰ علیہ السلام پر دجال تنقید کرے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر دجال تنقید کرے تو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ صحابہ ہمارے لیے مسیحا ہیں، عیسیٰ ہیں، اور جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ دجال سے کم نہیں ہے۔
وہ دجال سے کم نہیں ہے، بالکل میں صحیح کہتا ہوں، دجال سے کم نہیں. حضور جتنا دجال سے ناراض ہوں گے اتنا ہی صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں سے ناراض ہوں گے. حضور نے صاف صاف اللہ اللہ فی اصحابی یہ نہیں کہا فی کبار اصحابی، فی جو قدیم ہیں، فی قدام اصحابی، قدیم اصحابی، بلکہ حضور نے فی اصحابی کہا. چاہے پہلا ہو، چاہے 23 سال پہلے مسلمان لایا، چاہے سب سے پہلے مسلمان لایا، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، چاہے فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہوا، جب بھی مسلمان ہوا دوستو وہ صحابی ہو گیا. اب اس کا رتبہ بہت بڑا ہے. آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، صدیق اکبر پر نہیں کہہ پاتے تو حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں. حضرت معاویہ معمولی انسان نہیں ہے، حضرت معاویہ معمولی انسان نہیں ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضور جب ایمان لے آئے حضرت معاویہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اس دن سے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. ساتھ نہیں، اس دن کے بعد جو غزوہ ہوا، جو جہاد ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک رہے. کوئی جہاد، کوئی غزوہ حضرت معاویہ نے چھوڑا نہیں. اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حضور بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضور خوش ہو گئے حضرت معاویہ پر، تو اگر کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے حضرت معاویہ سے، حضور خوش ہیں اور فلانا ناراض ہے، تو دوستو فلانے کے ناراض ہونے سے معاویہ کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں گھٹے گی. حضور ان کے ایمان لانے سے خوش ہیں. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا اور جو ہے شرم بہت زیادہ ہی حیا ہے. دوشیدہ غیر شادی شدہ عورت جتنی پردے کے اندر حیا کرتی اس سے زیادہ حیا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بیٹھے ہیں، بغل میں حضرت معاویہ بیٹھے ہیں. تم تو دور دور تک نظر نہیں آتے ہو، اور جب ہم حضور کا پہلو دیکھتے ہیں تو معاویہ نظر آتے ہیں، حضرت معاویہ نظر آتے ہیں. حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور. ایک پہلوان آیا، معاف کیجئے گا، یہ پہلوان لوگ اکھاڑے اکھاڑے پہ زندگی گزرتی ہے، ذرا ادب ادب کم ہوتا ہے ان کے اندر، تربیت ان کی کم ہوتی ہے، طاقت تو بہت ہوتی ہے لیکن ادب نہیں ہوتا ان کے اندر. وہ پہلوان آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ مجھ سے کشتی لڑ لیجئے. حضور سے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ مجھ سے کشتی لڑ لیجئے. اب اس بے تکے آدمی کا حضور کیا جواب دیتے؟ حضور گردن جھکائے ہوئے شرافت کے ساتھ بیٹھے ہیں. دوبارہ کہتا ہے مجھ سے کشتی لڑ لیجئے. اب حضور کیا کہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور گردن جھکائے ہوئے، کوئی جواب نہیں دے رہے. تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے دشمن آپ پہلے مجھ سے لڑ، اللہ کے دشمن آپ پہلے مجھ سے لڑے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ کہا اے اللہ اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرنا. دعا دے دیا اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرنا. دوستو بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن جو ہے حضرت علی سے بھی لڑائی ہوئی، حضرت معاویہ کی بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن الحمدللہ حضرت معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوئے. کس کی دعا کا کرشمہ ہے؟ کس کی دعا کی برکت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. اگر حضرت علی کے لیے دعا ہے رسول پاک کی تو حضرت معاویہ کے لیے بھی دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان سے کسی نے کہا حضرت علی حضرت معاویہ دونوں حق پر تو لڑ کیسے گئے؟ تو حضرت نے جواب دیا حضرت موسیٰ و ہارون کیسے لڑ گئے؟ حضرت موسیٰ و ہارون کیسے لڑ گئے؟ بتاؤ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے ہیں اور قوم کے لوگ بچھڑے کی عبادت کرنے میں لگ گئے تو حضرت ہارون کا داڑھی پکڑا اور سر کا بال پکڑ کے کھینچ رہے ہیں کہ نہیں کھینچ رہے ہیں؟ لڑائی تو ہے. تو حضرت نے جواب دیا حضرت موسیٰ اور ہارون جس طرح سے لڑ گئے اسی طرح حضرت معاویہ حضرت علی لڑ گئے. بتاؤ ان میں سے کسی کو باطل پر کہو گے تم؟ کسی کو باطل پر کہو؟ حضرت موسیٰ بھی حق پر ہیں، حضرت ہارون بھی حق پر ہیں، وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. تو دوستو جس طرح سے وہ دونوں حق والے لڑ گئے اسی طرح سے ہم کو جو ہے بہت لمبی خلافت ملوکیت وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس حضرت نانوتوی کا یہ جواب کافی ہے، یہ جواب کافی ہے. ایک صاحب نے بڑا لمبا تومار مار ڈالا، بڑی لمبی کتاب لکھ دی. کہنے لگے نہ لکھتا تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا کرتا کیا کرتا. ہم نے کہا تم مولانا قاسم نانوتوی کا جواب یاد کر لیتے، وہ جواب دے دیتے کہ جس طرح سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام پیغمبر ہو کر لڑ پڑے. بدگمانی ہوتی ہے، ہر آدمی ہر وقت جو ہے عالم الغیب نہیں ہوتا، بدگمانی ہوتی ہے، اس بنا پر جنگ ہو جاتی ہے. حضرت معاویہ حضرت علی سے بدگمانی کی بنیاد پر جنگ ہوئی.